رحمت نازل فرمائے گا، اور جو میرے احکامات سے روگردانی کرے گا، اللہ فرماتا ہے کہ اس روگردانی کی وجہ سے، میرے احکامات اوپر سے پشت ڈالنے کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ تم پر وبال آئے گا، تم پر بیماری آئے گی، تم پر مصیبتیں آئیں گی اور تمہیں سمجھ لیں۔ حضرات محترم، یہ جو فساد ہے یہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اس کو پہلے بنا دیا تھا، آگ سے جو جن تھا اس کو بنا دیا تھا، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس وقت شیطان نے کہا کہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار، کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، تو مٹی آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے، بلند ہے، لہذا حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے جب اس کی مرض کو دیکھا، اس کے حسد کو دیکھا، اس کے کینہ اور بغض کو دیکھا کہ میری بنائی ہوئی چیز کے ساتھ یہ حسد کر رہا ہے، میری بنائی ہوئی چیز کے ساتھ یہ مقابلہ کر رہا ہے اور انکار کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو۔ جب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس نے انکار کر دیا، اس کا پتہ چل گیا کہ یہ اعتراض کیوں کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر تکبر آ گیا ہے، غرور آ گیا ہے اور یہ فساد بنانا چاہتا ہے۔ خالق کائنات نے اسے فرمایا قال اخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين، اللہ نے فرمایا میری بارگاہ سے نکل جا اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ پہلا فسادی کون ہے؟ شیطان۔ پہلا فسادی کون ہے؟ شیطان۔ ذرا دل کو توجہ رکھیں۔ دوسرا فسادی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھی، اس میں حضرت قابیل اور حضرت حابیل تھے۔ یہ جو قابیل تھے نا، انہوں نے حابیل کو قتل شہید کر دیا۔ اب جب شہید کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے فرمایا کہ قابیل نے حابیل کو شہید کیا ہے، اب اس کی جو نسل ہے نا وہ ساری کفر و شرک کے اندر مبتلا ہے اور وہ فسادی ہے اور وہ دنیا میں تباہی و بربادی کا سبب بنتے ہیں، لہذا حضرت شیش علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے تم نے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ تفسیر کے اندر ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے کئی سو سال تک قابیل کی جو اولاد تھی، اس کی جو نسل تھی جو چل رہی تھی، اس سے سلام دعا، اس سے تعلق داری، اس سے رشتہ داری، اس کے ساتھ کھانا، اس کے ساتھ بیٹھنا سارا منقطع کر دیا، اور جب تک حضرت آدم علیہ السلام کی بات کو حضرت شیش علیہ السلام مانتے رہے اور ان سے دور رہے تو دنیا میں فساد نہیں ہوا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد اور قابیل کی اولاد جب آپس میں مل گئی، اکٹھے بیٹھنے لگے، اکٹھے کھانے لگے، اور پھر جب اکٹھے کھانے لگے اور بیٹھنے لگے اور ان کو کفر و شرک نے پھر دنیا کے اندر فساد شروع کر دیا۔ اب ایک آدمی نے دیکھا، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس نے دیکھا کہ ایک آدمی غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اس نے اس کو منع کیا۔ جب اس کو آج ہماری بھی یہ صورتحال ہے، توجہ کرنا، جب اس نے منع کیا کہ تم یہ گناہ کرتے ہو، یہ گناہ چھوڑ دو، اگلے دن وہ دوبارہ اسی گلی سے گزرے، اسی بازار سے گزرے، وہ بندہ پھر وہ گناہ کر رہا تھا، تو بجائے اس کے روکنے کے وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور کھانے لگ گیا اور پینے لگ گیا۔ بس کھانے اور پینے کی وجہ سے وہ جو گناہوں سے رکنا تھا وہ ختم ہو گیا، اور یہ فساد اور یہ گناہ اور یہ تباہی بربادی کا سبب بنتا رہا اور وہ آگے چلتا رہا اور وہ فساد آج تک چلا رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ جو فسادی ہوتے ہیں، فسادی یہ آگ اور پانی کو اکٹھا کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آگ جو ہے وہ پانی کو جلا دیتی ہے اور پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، لیکن جو منافقین ہیں، جو فسادی ہیں، وہ آگ اور پانی کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پانی اور آگ اکٹھا ہو جائے، تو بتائیں ذرا پانی اور آگ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح شر اور نیکی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟
تو یہ جو فسادی ہے نا، فسادی وہ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی نیکی جو ہے اس کا کنسپٹ بھی ختم ہو جائے اور لوگ گناہ کو نیکی سمجھنے لگے. وہ یہ چاہتے ہیں لوگ گناہ کریں اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہیں نہیں ہم تو نیکی کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آج کل آپ کو پتا ہے کہ 10 بیویوں کی کہانی چل رہی ہے اور وہ مختلف گھروں میں پڑھائی جاتی ہے اور بیوی اکٹھی کی جاتی ہیں اور تقسیم کیا جاتا ہے سب کچھ، حالانکہ اس کا شریعت کے اندر کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے اور یہ غلط رسم ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس پہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں. اسی طرح کوئی آدمی کہتا ہے کسی کو کہ یار صدقہ کرو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صدقہ کرتا ہے 2 کلو 4 کلو گوشت لے لیتا ہے. جب 2 کلو 4 کلو گوشت لے لیتا ہے تو کسی قبرستان میں کسی ایسی جگہ پھینک آتا ہے. اگر کوئی جانور کھا لے تو بڑی بات ہے، اگر کوئی جانور نہیں کھاتا تو وہ گوشت ضائع ہو جاتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ گوشت ضائع کرنے سے آپ کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی صدقے والے کو دے دیں تاکہ کسی انسان کا پیٹ بھر جائے اور وہ جو ہے وہ تمہارا صدقہ جو ہے اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ فرماتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، وہ شیطان کا بھائی. حضرات محترم، ایک مرتبہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، وہ قبرستان سے گزرے. یہ جو چغل خوری ہے اور یہ جو گناہ ہے نا، ہم اس کو چھوٹا سا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں اور یہ فسادی گناہ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو ایک قبر کے قریب سے گزرے تو آپ کی جو سواری تھی نا وہ کھڑی ہو گئی اور بگڑنے لگی، اچھلنے لگی. تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی تو آپ نے دیکھا کہ وہ 2 قبر والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہو رہا ہے. اب جب عذاب ہو رہا تھا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ یہاں کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ایک کا گناہ یہ ہے کہ جب یہ واش روم کرتا تھا، پیشاب کرتا تھا اور جہاں بیٹھتا تھا تو یہ اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پیشاب کے قطروں سے محفوظ نہیں رکھتا تھا. اس کی وجہ سے اس پر قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے رہا ہے. اور دوسرا بندہ، اب یہ دیکھیں نا، طہارت ہوگی تو عبادت ہوگی نا. جب طہارت نہیں ہوگی تو عبادت کیسے ہوگی؟ عبادت کی لذت اگر لینا چاہتے ہیں تو پہلے صاف ستھرا ہونا پڑے گا. اگر صفائی نہیں ہے، اگر آپ کو غسل کا فرائض کا پتہ ہی نہیں ہے، غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، جب پتہ نہیں ہے تو پھر عبادت میں لذت کیسے پیدا ہو؟ جب ہم اپنے آپ کو ناپاکی سے بچائیں گے نہیں تو بتائیں ہمارا جسم پاک رہ سکتا ہے؟ جب پاک نہیں ہوگا تو عبادت کرنے کو دل کرے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا دوسری قبر والے میں جو عذاب ہو رہا ہے یہ دنیا میں چغل خور تھا. یہ دنیا میں کیا تھا؟ چغل خور تھا، یہ فسادی تھا، لوگوں کی چغلی کھایا تھا. تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ سے فرمایا کچھ ٹہنیاں توڑ کے لاؤ، سبز پتے لے کر آؤ. تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹہنیاں توڑوائی اور سبز پتے منگوا کر ان دونوں قبروں کے اوپر ڈال دیا. تو آپ نے فرمایا جب تک یہ سبز رہیں گے تب تک یہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اور جب تک یہاں ذکر ہوگا اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اب ذرا ایک نکتہ رسم اس بات پر. شروع کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کی عدت کا نہیں پتا، لیکن اس میں سے بات بتا رہا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہیں وہ سواری قبر کے اندر عذاب دیکھ رہی ہے. جس سواری پر آپ سوار ہیں وہ سواری کے اندر اللہ نے اتنا کرم اور فضل ڈال دیا کہ وہ قبر والی بات دیکھ رہا ہے. تو بتائیں اس قبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز پتے گروائے تاکہ ان پر اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا تو عذاب ختم ہو جائے گا. بتائیں جس کی قبر پر اس کا بیٹا کھڑا ہو کر، اس کا بھائی کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کرے گا، کیا اس قبر والے کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہو گئی ہے خالق کائنات نے اس کو بڑا مقام عطا فرما دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے تشریف لا رہے تھے. میں نے دیکھا کہ بارش برس رہی ہے اور جب حضور قریب آئے نا تو
تو میں نے آپ کے کپڑوں کو چیک کیا تو کپڑے تو سوکھے تھے، کپڑے بھیگے ہوئے نہیں تھے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، کیا دیکھ رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہی ہوں کہ بارش برس رہی ہے اور آپ کے کپڑے جو ہے وہ سوکھے ہیں. تو آپ نے فرمایا عائشہ تمہارے سر پر کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی چادر ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو چادر ہے اس چادر کی وجہ سے رب نے اپنے رحمت کے طرف جو پردے تھے تیرے اور رحمت کے درمیان وہ پردے ہٹا دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بارش کو دیکھ رہی ہے یہ رب کی رحمت کی بارش ہے جو ہمیشہ مجھ پر برستی ہے، وہ جو تو نے میری چادر لی ہوئی ہے اس کی وجہ سے تمہیں یہ بارش بھی نظر آ رہی ہے. اگر حضور کی چادر سر پہ لے تو خالق کائنات سارے پردے اٹھا دیتا ہے. اگر یہی بندہ حضور کے نقش قدم پر چلے، حضور کی شریعت کو مانے اور اپنا لباس حضور کے لباس کی طرح کر لے، اپنی شکل و صورت حضور کی شکل و صورت کی طرح کر لے، اپنے چہرے پر داڑھی سجا لے، حضور کی سنتوں کو ادا کرے، حضور کے بتائے ہوئے احکامات کو ادا کرے، تو بتائیں اس کو عذاب ہوگا. تو آج ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہے. آج ہمارے اندر قرآن سیکھنے کا درد ختم ہو گیا ہے، آج ہمارے اندر قرآن کی محبت ختم ہو گئی ہے. وہ نمازی ہیں، اذان دی جاتی ہے، رسم اذان ہے کہ روح بلالی نہ رہی، رسم ہے، اذان ہو رہی ہے، نمازی آ رہے ہیں، لیکن وہ جو روح بلال والی ہے وہ بلال والی اذان بھی نہیں ہے اور وہ بلال والی روح بھی موجود نہیں. کیونکہ آج ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فسادیوں کی ایک یہ بھی عیب بیان کیا کہ وہ دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں. اب فساد کس طرح پھیلاتے ہیں؟ ایک آدمی تھا، اس کا ایک غلام تھا، اس نے اپنے غلام رکھا ہوا تھا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں فساد اسی طرح پھیل رہا ہے. وہ جو غلام تھا نا وہ بڑا اچھا کام کرنے والا تھا. تو ایک دن اس کو ضرورت پڑی پیسوں کی، اس نے غلام بیچنے کے لیے منڈی میں لے لیا. جب وہاں لے گیا تو ایک بندے نے دیکھا، اس کو بڑا پسند آیا، تو اس نے کہا اس کے کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا اس کے اتنے پیسے ہیں، لیکن ایک بات ہے جو آج ہمارے تاجر نہیں کرتے، جو آج ہمارے کاروباری حضرات نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنے میں تو بڑا بھلا ہے، دیکھنے میں تو بڑا طاقتور ہے، دیکھنے میں تو بڑا جوان ہے، لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے. اس نے پوچھا وہ کون سا عیب ہے؟ تو وہ فرمانے لگا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے کہ یہ لوگوں کی چغلی کرتا ہے، یہ چغل خور ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ عیب ہے تو میں دیکھ لوں گا. حضرات محترم، اس چغل خوری کو ہم بیٹھے بیٹھے ہزار لوگوں کی چغلیاں کھاتے رہتے ہیں، لوگوں کے عیب بیان کرتے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس طرح کی غیبت اور چغل خوری کرتے رہتے ہیں، جس سے فساد پھیلتا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو چغل خور ہوتا ہے نا، جو فسادی ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. جو دو چار باتیں جان لیتا ہے، جو دو چار باتوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، تو وہ لوگوں میں اپنی گفتگو کے ذریعے اپنا جو ہے وہ علم ظاہر کرتا ہے اور یہ فساد کی جڑ رکھتا ہے. جب وہ خوشنمائی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ مجھے پتا ہے، میں ہوں سب کچھ، اللہ فرماتا ہے نہیں، میں نہیں، اللہ کو میں پسند نہیں. اب وہ چغل خور تھا، جب وہ بکا، اس کے گھر آیا، کچھ دن گزرے تو اس کی وہ چغل خوری والی جو عادت تھی نا، وہ جو نس تھی، وہ پھڑکنے لگی. اب اس نے کہا کہ چغلی تو کروں، اتنے دن ہو گئے ہیں. اس نے چغلی کیا کی؟ اس نے مالکن سے اس سے جا کے کہنے لگا کہ وہ جو تمہارا شوہر ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسری شادی کے چکر میں پڑا ہوا. اس کے ذہن میں دوسری شادی چل رہی اور دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے. وہ عورت بڑی پریشان ہوگی. وہ کہنے لگی اب اس کا علاج. اس نے کہا فکر نہ کرو، اس کا علاج بھی میرے پاس ہے. اس نے کہا علاج کیا ہے؟ کہنے لگی وہ چغل خور اپنی مالکن سے کہنے لگا اس کا علاج یہ ہے کہ جب وہ صاحب آئے، مالک آئے، جب وہ سونے لگے تو تم نے اس کے بدھی کے بعد جو ہے نا وہ کاٹ کے مجھے دینے ہیں اور میں اس پر دم کروں گا یا دم کروا دوں گا، یہ دوسری شادی کا نام بھی نہیں لے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ جب باہر گیا تو دیکھا کہ مالک بیٹھا ہوا ہے. اب مالک کے کان میں جا کے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو تمہاری بیوی ہے نا، وہ کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھتی، اس کا کسی اور کے ساتھ چال چلن ہے، تو اور میں نے یہ بھی سنا ہے وہ تمہیں قتل کر دے گی. اس نے کہا اچھا.
وہ بڑا پریشان ہوا. اب جب وہ گھر آیا شام کو کھانا شانا کھانے کے بعد جب وہ لیٹا، اب اس نے وہ جو لیٹا تھا اس کے ذہن میں اس نے بات ڈالی ہوئی تھی کہ یہ تمہیں قتل کرے. تو وہ جب آیا تو جھوٹ موٹ کا سو گیا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور لیٹ گیا. تھوڑی دیر بعد اس عورت نے دیکھا یہ تو سو گیا ہے، چلو میں اس کے بال کاٹوں. وہ اس طرح لے کر جب اس کے قریب آ رہی تھی تو وہ تو سویا نہیں تھا، وہ تو جاگ رہا تھا. اب اس کے ذہن میں فضول ڈالا ہوا تھا یہ تمہیں قتل کرے گی، تو اس کو کہا ہوا تھا کہ اس کے بال کاٹ کے دینا، میں اس کو دوسری شادی سے روکوں گا. اب وہ جو عورت اس طرح لے کر قریب آئی نا، جب قریب آئی تو اس نے دیکھا، اس نے پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ کیا کرنے لگی ہو؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ مالک اٹھا، اس نے بستر لیا اور اس بستر کے ساتھ اس عورت کی گردن کاٹ، اس کو قتل کر. اب جب قتل کر دیا تو لڑکی والوں کو پتہ چلا کہ اس نے ہماری لڑکی کو قتل کر دیا ہے. وہ سارا قبیلہ آیا، انہوں نے حاجی صاحب کو قتل کر دیا، مالک کو قتل کر. اب جب لڑکے والوں کو پتہ چلا کہ لڑکی والوں نے ہمارا لڑکا قتل کر دیا ہے تو وہ قبیلہ اٹھا اور وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے. حتیٰ کہ لکھا ہوا کتاب کے اندر کہ 100 بندہ قتل ہوا وہاں. یہ چغل خور ہے، یہ عیب ہے، یہ اس بندے کے اندر بھی عیب ہے، یہ فتنہ ہے. اور یہ جو فتنہ ہے وہ ساری انسانیت کے اندر تباہی اور بربادی کا سبب ہے. تو حضرات محترم، ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ ہم میں سے تو کوئی ایسا آدمی نہیں جس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، حسد پایا جاتا ہے، کینہ پایا جاتا ہے کسی کے بارے میں. اگر اس کے پاس تھوڑا سا مال زیادہ ہے تو اس کے پاس زیادہ کیوں ہے؟ یہ حسد تو نہیں ہے. یہ جو حسد ہے یہ ایک بیماری ہے. یہ جو چغل خوری ہے یہ ایک بیماری ہے. اور وہ جو چغل خور تھے، وہ جو منافق تھے، وہ منافق بھی یہی کہا کرتے تھے کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے مومنوں سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب پھر اپنے کافروں کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے تھے قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، میں تو ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اصل میں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. کافر کو وہ منافق کہا کرتے ہیں. تو اس لیے ایسا کوئی آدمی دوغلت پن آدمی ملے تو ذرا احتیاط کریں. اور اس دنیا فانی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کتنا فساد پھیلایا جا رہا ہے، کس طرح ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. وہ بھی اسی طرح فتنے ہیں، بیت ملکوں میں بیٹھ کر یہاں پر لڑائی کروا رہے ہیں، بیت ملکوں میں بیٹھ کر ملک پاکستان کے اندر تباہی کا سبب بن رہے ہیں، پیسے پھینک رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، اور پیسے کی بنیاد پر لوگوں کو فساد پھیلایا جا رہا ہے. برائی کو اچھا تسلیم کیا جا رہا ہے اور وہ جو اچھائی ہے اس کو برائی تسلیم کیا جا رہا ہے. تو یہ لوگوں کے اندر ایک عیب پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر ایک بیماری پھیلائی جا رہی ہے. تو حضرات محترم، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے.